دعا نے جیسے ہی وہ بوڑھی عورت کی بات سنی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر پوچھا، آپ عاد کو جانتی ہیں نا؟ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، جانتی بھی ہوں اور اس کی حالت کی وجہ بھی جانتی ہوں۔ یہ سن کر دعا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بے چینی سے عورت کی طرف دیکھنے لگی۔ بوڑھی عورت نے بند مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کبھی یہ گھر ہنسوں سے بھرا رہتا تھا، مگر پھر ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ دعا کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے راز کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ عاد کئی سالوں پہلے یہاں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ جب وہ اچانک سب سے دور ہو گیا تو اس کے والدین بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ چند سال بعد دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سنتے ہی دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے اس کے دل پر کسی نے بہت بڑا بوجھ رکھ دیا ہو، مگر کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بوڑھی عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن بیٹی، عاد کی بربادی صرف جدائی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوا تھا جس کا کسی کو پتہ نہیں۔ دعا حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ بوڑھی عورت جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک ایک نوجوان تیزی سے وہاں آیا اور گھبراہٹے میں بولا، اماں جی آپ انہیں کچھ مت بتائیں۔ دعا اور بوڑھی عورت دونوں چونک گئی۔ نوجوان نے دعا کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آپ واقعی آج سے تعلق رکھتی ہیں تو پھر آپ کو سچ جاننے کا حق ہے، لیکن یہ سچ سن کر شاید آپ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکیں۔ دعا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے دل میں سینکڑوں سوال پیدا ہو گئے۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جو برسوں سے چھپایا جا رہا تھا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عاد کی زندگی کو اس موڑ پر لا کے رکھ دیا؟ مگر دعا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اگلے چند لمحوں میں جو حقیقت اس کے سامنے آنے والی تھی وہ اس کی پوری دنیا ہلا کے رکھ دینے والی تھی۔ نوجوان کی بات سن کر دعا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بے چینی سے کہا، خدا کے لیے مجھے سب کچھ بتاؤ، میں مزید کچھ نہیں چھپانا چاہتی۔ نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، عاد نے تم سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا، اسے مجبور کیا گیا تھا۔ یہ سن کر دعا جیسے شوکڈ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دعا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نوجوان نے جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ عاد نے برسوں پہلے سنبھال کر رکھا تھا، مگر یہ کبھی تم تک نہیں پہنچ سکا۔ دعا نے جلدی سے لفافہ کھولا۔ اندر کئی خطوط تھے اور ہر خط پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک ایک خط کھول کر پڑھنے لگی۔ ہر صفحے پر عاد نے اپنے دل کی بات لکھی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ ہر حال میں دعا کا انتظار کرے گا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ایک دن ضرور اس کے گھر آ کر سب کے سامنے اس کا ہاتھ مانگے گا۔ مگر ایک خط کے آخری حصے نے دعا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہاں لکھا تھا، اگر یہ خط تم تک نہیں پہنچے تو سمجھ لینا کہ ہمارے درمیان فاصلے قسمت سے نہیں کسی اور نے پیدا کیے ہیں۔ دعا کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے فوراً نوجوان کی طرف دیکھا۔ نوجوان کی آنکھوں میں بھی اداسی تھی۔ اس نے کہا، عاد نے بہت کوشش کی تھی تم تک پہنچنے کی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں آ جاتی تھی۔ دعا کے ذہن میں طوفان برپا ہو گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ برسوں پہلے جو کچھ اسے بتایا گیا تھا شاید پوری حقیقت وہ نہیں تھی۔ اس لمحے نوجوان نے ایک اور بات کہی جس نے دعا کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔